السلام علیکم، میں امداد چومرو۔ مسلم لیگ نون ایک نئے فیز میں، نئے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے اور دوبارہ اپنی پرانی سیاسی پالیسیوں پر نظر ثانی کر رہی ہے، اور ایسے میں خبر گردش کر رہی ہے کہ شہباز شریف نے استعفیٰ دے دیا ہے، استعفیٰ دینے کا کہہ دیا ہے، بھائی کے آگے ہاتھ جوڑ دیے کہ بھائی مجھ سے اس طرح نہیں چلنا کہ صبح کچھ شام کچھ، تو آپ خود چلا لیں۔ یہ خبریں گردش کر رہی ہیں، اس کی کہیں سے تصدیق نہیں ہو رہی اور باضابطہ تردید بھی نہیں ہوئی۔ اب ایک بڑے ٹی وی چینل کی ویب سائٹ پر یہ خبر موجود ہے، وہ چلا رہے ہیں، لیکن شہباز شریف کا میں نے ٹویٹر اکاؤنٹ دیکھا جب یہ میں ویڈیو کرنے لگا ہوں، تو اس وقت تک انہوں نے کوئی تردید نہیں کی۔ مریم نواز صاحبہ کا میں نے دیکھا، انہوں نے الیکشن کے حوالے سے ایک نجم سیٹھی کا ٹویٹ ری ٹویٹ کیا ہوا ہے الیکشن میں دھاندلی کے حوالے سے، اور احسن اقبال کا ٹویٹ جو ہے وہ ایک تھریڈ ہے پورا، وہ بھی انہوں نے رکھا ہوا ہے جس میں انہوں نے ایسی کوئی تردید نہیں کی۔ البتہ وہ جو ہے مسلم لیگ نون کے اندر اختلافات والی خبریں جو ہیں اس کی انہوں نے ضرور تردید کی ہے، اور اس کو انہوں نے مطلب محمد زبیر صاحب کو وہ اختلافات کی تردید کر کے اختلافات کی تصدیق کر گئے ہیں۔ لیکن یہ سارے معاملات پر بات کروں گا، لیکن اصل چیز یہ ہے وہ جو نیا فیز ہے مسلم لیگ نون کے اندر، نیا مرحلہ، وہ سوئچ آف سوئچ آن کرتی ہے نا مسلم لیگ نون بیانیے کا، مطلب سیاسی تاریخ میں شاید ایسی جماعتیں کم ہوں گی، پاکستان کی سیاسی تاریخ کی بات کروں، بہت زیادہ باہر نہیں جاتے، ایسی جماعتیں کم ہوں گی کہ صبح پالیسی کچھ ہوتی ہے، شام کچھ ہوتی ہے، کشمیر میں کچھ ہوتی ہے، سیالکوٹ میں کچھ ہوتی ہے، ہلکے وائز پالیسیز ہوتی ہیں، لیکن قومی پالیسی کی میں بات کر رہا ہوں کہ کہیں کچھ بات کہیں کچھ بات، ایک لیڈر کی بات کچھ، دوسرے لیڈر کی بات کچھ، مجموعی بیانیہ ایک ہو الگ بات، دو بیانیے لے کر مسلم لیگ نون چل رہی تھی، جہاں جو بیانیہ سوٹ کر رہا تھا وہاں وہ بیانیہ اوپر آ جاتا تھا، یعنی جہاں مزاحمت کا بیانیہ سوٹ کر رہا تھا وہاں مزاحمت کا بیانیہ، اور جہاں مفاہمت کا بیانیہ سوٹ کر رہا تھا وہاں مفاہمت کا۔ تو اس مخمصے میں مسلم لیگ نون کے اندر اب ایک بحث چل رہی ہے کہ ہم اپنا بڑا نقصان کر چکے ہیں، اب ہم دوبارہ بیٹھیں، سوچیں کہ ہم نے کس طرح جانا ہے، اعتدال کے ساتھ جانا ہے، اور یا ہم نے اسی طرح افراتفری میں بس ایڈ ہاکزم پر چلنا ہے۔ ابھی تک ہم ایڈ ہاکزم پر چل رہے تھے، کوئی ہم ایک مستند یا ایک مستقل کوئی ہم اپنا بیانیہ اپنی پالیسی بنا کر چلیں گے، ایسے کہ بھئی ابھی ہم نے بولنا ہے، ابھی ہم نے بولنا ہے، ابھی ہم نے چپ کرنا ہے، ابھی ہم نے چپ کرنا ہے، وہ جو چلتا آ رہا ہے جب سے مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہوئی ہے۔ ووٹ کو عزت دو سے لے کر سیالکوٹ کے انتخابات تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی مریم نواز صاحبہ بڑی بڑی ریلیز، بڑے بڑے جلسے، لاکھوں کے مجمع کر رہی ہوتی ہیں، اور کبھی بالکل چپ کر جاتی ہیں۔ نواز شریف بولتے ہیں تو پھر ایسا بولتے ہیں کہ بلاول بھٹو بھی پھر کہتے ہیں کہ میرے لیے یہ بات دھچکا تھی، اور چپ ہوتے ہیں تو پھر ایسے چپ ہوتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ میاں نواز شریف صاحب نام کے کوئی سیاستدان پاکستان میں متحرک ہیں بھی کہ نہیں۔ ان کا بیانیہ، ان کا نام، ان کا وہ جو ہر جگہ ان کی تصویر اور ان کی ذکر ہونا ایک الگ چیز، عمران خان کی تقریر میں ان کا ذکر ہونا الگ چیز، مریم نواز کی تقریر میں ان کا ذکر ہونا الگ چیز، پیپلز پارٹی کے لیڈروں کی تقریروں میں ان کا ذکر ہونا الگ چیز، حامیوں اور مخالفوں کی زبان پر صرف نواز شریف ہونا الگ چیز۔ لیکن نواز شریف صاحب خود، میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ خود اگر وہ چپ ہو جاتے تو پتہ ہی نہیں لگتا کہ میاں نواز شریف صاحب ہیں بھی کہ نہیں۔ اب مسلم لیگ نون جہاں اب اس کے اندر مختلف آراء اب سامنے آ رہی ہیں، اور اب زیر بحث ہے کہ کہیں ہم پی ڈی ایم میں وہ جس طرح پی ڈی ایم ایک سموتھلی چل رہا تھا، آگے آ رہا تھا، اور اس میں استعفے والا معاملہ جو ہے اس پر زیادہ فوکس رکھ کے، لانگ مارچ کے ساتھ استعفے کو نتھی کر کے، تحریک عدم اعتماد والے معاملے کو بالکل یکسر مسترد کر کے کہیں ہم غلط تو نہیں کر بیٹھے۔ ہوتا ہے نا کہ ایک بس مس ہو جائے تو پھر دوسری بس آتی ہے تو اس میں جگہ ہو کہ نہ ہو، جس بس میں جگہ ہو اس میں بیٹھیں اور آگے سفر کر لیں۔ تو وہ مسلم لیگ نون کے اندر ہے کہ کہیں ہم وہ بس مس تو نہیں کر گئے، اس کا ہمیں نقصان تو نہیں ہوا۔ سیاست جو ہوتی ہے اس میں بر وقت برمحل فیصلے کی امپورٹنس ہوتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا کہ جب حفیظ شیخ، یہ میں نے کیا کہا تھا، ہر بندہ ظاہر ہے جو بندہ تھوڑی بہت سیاسی سوجھ بوجھ رکھتا ہے، تو جب حفیظ شیخ کا سینٹ کا انتخابات پی ڈی ایم نے جیتا تھا، پیپلز پارٹی کے یوسف رضا گیلانی مسلم لیگ نون کی بھرپور سپورٹ کے ساتھ، مسلم لیگ نون اگر ہاتھ نہ پکڑاتی تو ظاہر ہے پھر تو نہیں جیت سکتے تھے، بھرپور سپورٹ کے ساتھ جب وہ الیکشن جیتے تھے، اگر اسی دوران تحریک عدم اعتماد آ جاتی تو کیا ہوتا، پنجاب میں آتی، مرکز میں آتی تو صورتحال ڈیفرنٹ ہوتی۔ لیکن مسلم لیگ نون اپنے اس وقت بھی اندر کے اختلافات کی وجہ سے
کہ وزیر اعلیٰ کون بنے گا، وزیر اعظم کون بنے گا. مسلم لیگ نون کے اندر بہت بڑا مسئلہ ہے کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کیسے بنیں گے. پہلے مسلم لیگ نون جب پیپلز پارٹی نے یہ پیشکش کی تھی تو پیپلز پارٹی نے یہی کہا تھا کہ چلیں جی ہم پرویز الہی کو لے آتے ہیں. پرویز الہی تو ظاہر ہے پرویز الہی کو کیوں مسلم لیگ نون بناتی وزیر اعلیٰ. مسلم لیگ نون بجا تھی پیپلز پارٹی کی وہ پیشکش. انہوں نے کہا کہ جناب آپ تو کسی اور کی خدمت کرنا چاہتے ہیں کہ عمران خان کا ایک ناکام مہرہ جو ہے اس کو ہٹا کے اور اسٹیبلشمنٹ کے ایک اور مہرے کو لانا چاہتے ہیں، تو لہٰذا ہم تو کسی کے لیے کاندھا پیش نہیں کریں گے. بالکل بجا پیپلز یہ گیم تھی یا جو بھی تھا اس پر مسلم لیگ نون کا یہ والا رد عمل 100% درست تھا کہ بھئی ہم کیوں پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنائیں. پرویز الہی کون ہے سب کو پتہ ہے کہ وہ ایک سمپلی کسی ایک کے فون پر فیصلے کرنے والے لوگ ہیں. تو وہ کیوں ان کو ہم کیوں وزیر اعلیٰ بنائیں اور اپنی پوری کی پوری ان کو 160+ ارکان ہم ان کو دے دیں. بجا تھا. تو پھر حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بنانے کی آفر ہوئی. آفر کیا ہوئی؟ پیپلز پارٹی نے تجویز دی نا. پیپلز پارٹی کا تو یہاں پر اسٹیک نہیں تھا. 6-7 ارکان کے ساتھ کیا پیپلز پارٹی کر سکتی ہے؟ حمزہ شہباز کو یا مسلم لیگ نون میں سے کسی اور کو. تو مجھے یاد ہے کہ جب بلاول بھٹو زرداری صاحب ملاقات کرنے گئے تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب جب ملاقات کرنے گئے تھے مریم نواز کے ساتھ، جب مریم نواز کو بلایا گیا تھا نیب میں 26 مارچ کو، اس سے پہلے کی ملاقات کی میں بات کر رہا ہوں. تو اس سے پہلے جو ملاقات ہوئی تھی، اس سے بھی پہلے ایک ملاقات ہوئی تھی. اس ملاقات میں جب یہ ابھی تحریک عدم اعتماد کی بات اور 16 مارچ کا اجلاس ابھی نہیں ہوا تھا، تو اس اجلاس کے اس میٹنگ کے دوران حمزہ شہباز بھی تھے. حمزہ شہباز کی رہائی کے بعد یہ ملاقات اور میٹنگ ہوئی تھی. اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا کہ جی آپ پھر وہ پیپلز پارٹی والے جو کہہ رہے ہیں اس پر آپ کچھ سوچ رہے ہیں کہ حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے. تو اس پر مریم نے کہا حمزہ شہباز سے پوچھ لیں کہ بننا چاہتے ہیں. تو حمزہ شہباز خاموش رہے تھے، اس پر مسکرائے تھے. میں خبر دے چکا ہوا ہوں. تو اس میں ان میں ہاں بھی تھی نہ بھی تھی. تو یہ مسلم لیگ نون کے اندر کے جو اختلافات تھے کہ بھائی رائیونڈ سے ماڈل ٹاؤن اقتدار منتقل نہ ہو جائے، یہ لڑائی ہوتی ہے. یہ جو بادشاہتیں ہوتی ہیں جمہوریتوں میں تو ایسا نہیں ہوتا، لیکن جہاں بادشاہ آتے ہوں، جہاں ون پارٹی رول ہو، ون مین رول ہو پولیٹیکل پارٹیز میں، یہ پیپلز پارٹی کے اندر بھی ماضی میں رہا ہے. بیگم نصرت بھٹو اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کے درمیان بھی یہ والا معاملہ رہا تھا اختلاف. آپ سوچیں ماں بیٹی، حالانکہ انہوں نے کوئی اتنا بڑا معاملہ وہ نہیں تھا ان کے درمیان ہوا، لیکن ہوا تھا. تو بہرحال وہ چیئرپرسنشپ جو کی منتقلی کا، تو یہاں پر یہ معاملہ تھا. تو اس کی وجہ سے ایک وجہ یہ تھی کہ جناب ہم اس حکومت کو بزدار کو زیادہ سے زیادہ ایکسپوز کریں. وہ ایک لطیفہ بن گیا تھا کہ بزدار جو ہے وہ کارکردگی اس لیے نہیں دکھاتا کہ کہیں نواز شریف نہ ہٹا دے، اور بزدار کارکردگی اپنا اس لیے ناقص کارکردگی پہ چل رہا ہے کہ کہیں نواز شریف نہ ہٹا دے، اور عمران خان تو اس کو ہٹائیں گے نہیں کہ کہیں عمران اس کو ہٹایا تو مجھے نہ کوئی ہٹا دے، کیونکہ اسی کے عمران خان صاحب جو بزدار سے ووٹ جو نکلے گا وہ اوپر عمران خان کو بھی لے ڈوبے گا، ظاہر ہے مسلم لیگ قائد اعظم کا ووٹ. تو عمران خان صاحب بزدار کو جو ہے وہ یہ بڑا کھیلنا آ گیا تھا، اس لیے وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی کارکردگی نہیں دکھا رہے کہ اگر میں متحرک ہو گیا تو مجھے نواز شریف صاحب نکال دیں گے. تو نواز شریف صاحب کے لیے وہ بارہ انہوں نے کہا کہ جناب ان نالائقوں کو ایکسپوز ہونے دیں، ہم کیوں ان کو کریں نکالیں. اب یہ وہ پالیسی تھی اس وقت ٹھیک لگ رہی تھی. اب جیسے مسلم لیگ نون کے اندر جو استعفے کی خبر پر بھی مسلم لیگ نون میں چپ ہے، یعنی خبر غلط ہے یا صحیح، لیکن مسلم لیگ نون اندر اس طرح سے اس پہ ریئیکٹ نہیں کر پائی. کئی گھنٹوں سے خبر چل رہی ہے. تو وہ جو موقع تھا کہ بھی مسلم لیگ نون اگر پی ڈی ایم کے ساتھ، پی ڈی ایم کی جماعتوں کے ساتھ مل کر، پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر اس حکومت کی تبدیلی کی کوئی کوشش کرتی اور اتحاد برقرار رہتا تو فیل اور تھی. پی ڈی ایم کے ٹوٹنے کے بعد فیل اور چلی گئی. پی ڈی ایم کے ٹوٹنے کے بعد فیل اب یہ آ رہی ہے کہ جی یہ حکومت تو 5 سال پورے کر جائے گی، 23 تک چلے گی، لہٰذا لوگ پھر حکومت کی طرف ہی دیکھ رہے ہیں، اپوزیشن کی طرف نہیں دیکھ رہے. تو یہ کمزوری اب مسلم لیگ نون کے اندر کے اختلافات کہ بیانیہ کیا ہو، اور پھر یہ تحریک عدم اعتماد والی بس مس کرنا کہ اگر وہ بس، میں نے گزارش کی کہ سیاست میں وقت کے ساتھ بر وقت فیصلوں کی امپورٹنس ہوتی ہے. تو اس وقت اگر وہ فیصلہ کر لیتے، تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ناکام ہوتی وہ الگ چیز ہے. امکان تو زیادہ یہی تھا کہ کامیاب ہو جائے گی وہ فوراً، یعنی حفیظ شیخ کے شکست کے فوراً بعد تو امکان یہ تھا کہ کامیاب ہو جائے گی. اگر عمران خان کو آپ بزدار کو گرا کر عمران خان کی طرف آپ چلتے تو پھر ظاہر ہے وہ اسی طرح ایک مومنٹم بنتا جاتا. اب وہ نیچے آ رہا ہے، مومنٹم جو بنا تھا وہ سارا کا سارا نیچے آ گیا. نتیجہ یہ ہوا کہ سیالکوٹ کا الیکشن، ان کی چالاکیاں، ان کی دھاندلی، ان کے پیسے کا استعمال اور مسلم لیگ نون کے اندر کے اختلافات لے بیٹھے، اور اس کا اعتراف کیا کس نے؟
اعتراف کیا جناب محمد زبیر صاحب نے ٹی وی ٹاک شو پر بیٹھ کر کہا کہ جناب 2 بیانیوں کی وجہ سے ہمارے اندر بہت زیادہ کنفیوژن ہے. تو ایک تو یہ کنفیوژن کی وجہ کیا بنی ہے؟ نقصان ہو رہا ہے. کوئی ایک بیانیہ لے کر چل رہے ہیں تو بھی نقصان، مطلب سوئچ کر رہے ہیں نا، سوئچ آن سوئچ آف کر رہے ہیں. تحریک عدم اعتماد بھی نہیں چلانی، تحریک چلانی ہے، پھر تحریک بھی نہیں چلانی، استعفے دینے، استعفے بھی نہیں دینے، الیکشن لڑنا، الیکشن نہیں لڑنا. آپ کو یاد ہوگا نا کہ یہ ضمنی انتخابات کا بائیکاٹ کریں گے، سینٹ کے انتخابات کا بائیکاٹ کریں گے. یعنی جو جس طرح میں نے کبھی کل سن رہا تھا پیپلز پارٹی کے قمر زمان قاہرہ صاحب، رہنما ہیں پیپلز پارٹی کے، سابق صدر ہیں پنجاب کے، سابق وزیر اطلاعات ہیں، وہ ٹی وی ٹاک شو پہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ابھی بھی ہمارے پاس، میری ابھی اپنی خود بھی ان سے بات ہوئی اسی پیرائے میں. تو میں نے پوچھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم ابھی بھی تیار ہیں، آ جائیں تحریک عدم اعتماد کے لیے، اس حکومت کو ہم گرائیں گے، گرا سکتے ہیں، ہم اس پوزیشن میں ہیں، اپوزیشن والے سارے مل کر. تو مسلم لیگ نون اگر سنجیدہ ہے تو آ جائے. لیکن مسلم لیگ نون اس حکومت کو کر رہی ہے، ان کا الزام ہے مسلم لیگ نون اس حکومت کی ضمانت بنی ہوئی ہے. تو ضمانت اگر وہ بنی ہوگی تو پھر ظاہر ہے ان میں ان کا جو بیانیہ ہے وہ تو کنفیوز رہے گا کہ تحریک بھی چلانی ہے، حکومت کو گرانا بھی نہیں ہے. تو یہ تو عجیب بیانیہ ہوا. تو اس اور وہ کہہ رہے ہیں اب ہم تیار ہیں اس پر گرانے پر. اور دوسری امپورٹنٹ چیز کہ مسلم لیگ نون تحریک میں طاقتور ہوتی ہے تو بھی غرور میں آ جاتی ہے، اور اگر اپوزیشن میں ہو اور تحریک چلائے طاقتور ہو تو بھی غرور میں ہوتی ہے، اقتدار میں ہو تو بھی غرور میں ہوتی ہے، تو بھی ہوش و آواز کو بیٹھتی ہے. قاہرہ صاحب کہہ رہے ہیں. اور اگر وہ کمزور ہوتی ہے تو بھی ہوش و آواز کو بیٹھتی ہے، ڈپریشن میں چلی جاتی ہے. اس وقت مسلم لیگ نون ڈپریشن کے موڈ میں ہے، یہ کہا جا رہا ہے. تو بہرحال محمد زبیر صاحب کی میں بات کر رہا تھا. محمد زبیر صاحب نے اس ڈپریشن کا اظہار کیا ہے کہ ہاں ہم ایک ڈپریشن میں ہیں. لیکن مسلم لیگ نون بہت ایک سمجھدار لوگوں کی جماعت ہے، بہت سیاسی طور پر بہت بڑے بڑے لیڈر ہیں، اس میں بڑے بڑے دماغ بیٹھے ہوئے ہیں. تو مسلم لیگ نون اس ڈپریشن سے نکلنے کے لیے اب بیٹھ گئی ہے، اور جب نکل جائے گی تو پھر مسلم لیگ نون پہلے سے زیادہ تگڑی ہو کر آئے گی. اگر اس ڈپریشن سے نکلی جس کے لیے انہوں نے دوبارہ کوششیں شروع کر دی ہیں، سارے چپ ہو گئے ہیں، سوچ رہے ہیں، بیٹھے ہیں، انٹرنل مشاورت کر رہے ہیں، مشورے کر رہے ہیں، تو اس کے بعد جب یہ نکلیں گے اس بحران سے تو پھر زیادہ تگڑے ہو کر نکلیں گے. اب آخر میں وہ جو محمد زبیر صاحب کا تھا، میں نے گزارش کی تھی، محمد زبیر صاحب نے کہا کہ جی ہمارے ہاں کنفیوژن ہے، ہمارے یہاں اختلاف ہے، اس کی تردید کی ہے احسن اقبال صاحب نے. پورا تھریڈ ہے ان کا بیانات کا، لیکن اس کا میں مختصراً اس کا بتاتا ہوں. انہوں نے تردید کیا، لیکن یہ تردید اس کی تصدیق ہے. آزاد کشمیر کی دھاندلی زدہ الیکشن اور سیالکوٹ کے متنازع ضمنی انتخابات نے مسلم لیگ نون کے اصولی موقف کی تائید کر دی ہے. ہمارا پہلے دن سے موقف ہے کہ یہ حکومت عوام کی منتخب کردہ حکومت نہیں ہے، یہ دھاندلی، دھونس اور دھمکی کے زور پر قائم ہوئی. اس حکومت کا جمہوریت آگے چل کر وہ جو جس میں مجھے لگتا ہے نا کہ یہ اس کا آغاز ہے بیان کا، اور آگے چل کر جہاں پر وہ مجھے لگتا ہے کہ تصدیق کر رہے ہیں، ان کی تردید کے نام پر تصدیق کر رہے ہیں، وہ جو لوگ اس بات کی پرچار کر رہے ہیں کہ نون لیگ میں کوئی نظریاتی تفریق یا دھڑے بندی ہے، وہ اہم قوم کی جنت میں رہتے ہیں. مسلم لیگ نون میں چاہے کارکن ہو یا لیڈرشپ، سب قائد نواز شریف کی قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار رکھتے ہیں اور ان کے موقف کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جڑے. میں نے صرف ایک پہلا اور آخری والا پڑھا ہے، بیچ میں تو وہی ہے کہ جی سارے لیڈرشپ جو ہے نواز شریف صاحب کے اس پر موقف پر کھڑی ہے، ایک ہی بیانی پر کھڑی ہے. لیکن انہی نواز شریف صاحب کے ترجمان جو ہیں محمد زبیر صاحب، مریم نواز صاحبہ کے ترجمان محمد زبیر صاحب، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں اختلاف ہے، اور احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اختلاف کی باتیں کرنے والے اہم قوم کی جنت میں رہتے ہیں. یہ ہے تردید کے نام پر تصدیق. اور دوسرا شہباز شریف صاحب کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ شہباز شریف صاحب کے استعفے کا معاملہ جو ہے، جو خبریں، جو افواہیں چل رہی ہیں، اس کی کسی نے کہیں سے تردید نہیں کی. حقیقت کیا ہے پتہ لگ جائے گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.